سامعین کرام، آج کے اس دوسرے حلقے میں آپ کو اعمال صالحہ کی قبولیت کی دوسری شرط بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسے کما حقہ بتانے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سامعین کرام، ہر مسلمان جو اس روئے زمین پہ زندگی گزار رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شریعت اسلامیہ کے لیے یہ ایک شارح، یہ ایک مبلغ اور اسی طرح سے دین کے آخری پیغمبر، مذہب اسلام کے داعی اور مبلغ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ہم امت مسلمہ کو نوازا، جس میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو اسلامی اصولوں کی رکن رکین ہیں، اسلامی اصولوں کا ایک اصل ہیں، اللہ رب العالمین نے پوری طور پہ ان کی وضاحت نہیں کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پہ مبعوث فرما کر کے ہم بنی نوع انسان کے لیے یہ ایک تحفہ کہہ لیجئے، یا اسی طرح سے یہ ایک ایسا تحفہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا جن کی زندگی سے، جن کے بتلائے ہوئے طریقے سے ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک مسلمان اپنی زندگی کو کیسے گزارے، اسلامی اصولوں کو کہاں سے سیکھے، اسلامی اصولوں پہ کیسے چلے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اس طرح سے بخاری اور مسلم، سنن اربع، صحاح ستہ اور اس طرح سے بہت ساری حدیثیں جن کو علماء کرام کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے جمع کیا اور جن کے اندر صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ آج کی اس ہمارے موضوع کا یہ بھی سبب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری چیزوں کو کرنے کے لیے حکم دیا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں ہمارے لیے جو ہے پوشیدہ ہیں، ہم نہیں جانتے کس طرح سے ہوں گے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو واضح کر دیا ہے۔ لیکن جان لیجئے کہ کسی بھی عبادت کے انجام دینے سے پہلے ہماری یہ پوری سوچ ہونی چاہیے، ہمارا پورا اس پہ مطالعہ ہونا چاہیے کہ جب تک ہماری وہ عبادت، ہمارا وہ کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو یقین جان لیجیے ہماری کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز، فرض نماز جو ہے 4 رکعت پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی جو فرض نماز ہے 4 رکعت پڑھ کر کے انسانوں کے لیے ثابت کیا کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، فرض نماز۔ لیکن دنیا بعد کی نسل میں دنیا کے اندر آنے والا کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں ہم اس کو 5 رکعت پڑھیں گے، ظہر کی فرض نماز کو 5 رکعت کر لیتے ہیں، یہ ایک اچھا کام ہی کر رہے ہیں، کوئی زناکاری، بدکاری، غیبت یا حرام کام تو نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہی کر رہے ہیں۔ تو یقین جانیے جس طرح سے اس انسان کی ایجاد کردہ ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت جو انسان پڑھنے جا رہا ہے اس کی وہ عبادت مقبول نہیں ہوگی، اسی طرح سے انسان کی کوئی بھی عبادت اگر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کے ہے، صحابہ کرام کا اس پہ عمل نہیں رہا، تو یقین جانیے ہماری وہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب حاصل کرنے یا اجر و ثواب کا مستحق بننے کے بجائے انسان کے لیے وہی انسان کی عبادت وبال جان ہے، عذاب بن جائے گی۔ تو سامعین کرام، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی بھی عبادت کو انجام دینے سے پہلے ہم یہ کوشش کریں، کتاب و سنت کے اندر اس کو تلاشیں کہ آیا اس کا ثبوت اس طرح سے ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ رہا اس معاملے میں، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اور یقین جانیے دنیا کا کوئی بھی انسان الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے سننے کے بعد، اسلام کی تعلیم اس انسان تک پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی اس قول سے محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے اور یہ دلیل نہیں ثابت کر سکتا کہ اسلامی تعلیم ہم تک نہیں پہنچی تھی، یا اسی طرح سے ہم نہیں جانتے تھے، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے اور ہم نے اس لیے کر لیا ہے کیونکہ بہت سارے وسائل اور ذرائع ہم انسانوں کے یہاں موجود ہیں جہاں پہ انسان دین کو سیکھ سکتا ہے،
دین کی اصل حقیقت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں عبادت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے، یہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، آج جو ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، علماء کرام کی کتابوں میں موجود ہیں، بس ہماری صرف یہ توجہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو حاصل کریں۔ تو سامعین کرام، کسی بھی عبادت کو انجام دینے سے پہلے ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کس طرح سے کیا ہے۔ سامعین کرام، اور اگر آپ حدیث کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان ایسا کام کر رہا ہے جو ہمارے طریقے کے خلاف ہے تو وہ مردود ہے۔ تو سامعین کرام، اس طرح کی بہت ساری حدیثیں اور آیتیں ہمارے سامنے ہیں جن سے ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے، ہمیں ایک رزلٹ نکالنا چاہیے اور اس میدان میں، اس مجال میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے کہ کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے، اس طریقے کو ہم یاد کریں اور اس طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری عبادت کے قبولیت کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ ہماری وہ عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر اس میں ذرہ برابر ہم نے اپنے من کے مطابق یا کسی اور کے کہنے کے مطابق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے تو یقین جان لیجئے وہ ہماری عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ قبولیت کے بجائے ہمارے لیے گویا کہ ہم ایک جرم عظیم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اگر اللہ تعالی ہمیں معاف نہ کرے تو ہماری بخشش نہیں ہو سکتی ہے، لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے دوستو اور ہمارے بھائیوں کہ ہم اس میدان میں اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کی پیروی کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے بارے میں کیا طریقہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کس طرح سے دی ہے، اسی طرح سے روزے کیا رکھے ہیں، سارے واقعات اور ساری حقائق ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کما حقہ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔